بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان، قسط نمبر 2۔ اسامہ نجم الدین ایوب سے ملنے گیا، لیکن نجم الدین نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ اس نے کہلوا دیا کہ رات کو وہ خود ہی والی موصل یعنی کہ عماد الدین زنگی سے ملنے آئے گا۔ اسامہ واپس آ گیا۔ عماد الدین زنگی کو اور پریشانی ہوئی، لیکن رات کی ملاقات کے وعدے نے انہیں سہارا دیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت ہو گیا، مگر نجم الدین نہیں آیا۔ زنگی سے اچھی طرح کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ نوالا بار بار اس کے حلق میں اٹکتا تھا۔ اسامہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہی تندخو نوجوان زنگی کے پاس آیا، نہ سلام نہ دعا، اور بڑے کرخت لہجے میں عماد الدین زنگی کو کہا، اپنے دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دے، جناب نجم الدین ایوب کلادار تقریت صبح ملاقات کے لیے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر جواب کا انتظار کیے واپس چلا گیا۔ اسامہ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس کے خیال میں جوان کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ اسامہ نے کہا، یہ کلا عجیب طلسماتی قسم کا ہے۔ میزبان کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ ان کی صورت دیکھنے کو ترس رہے ہیں، اور ان چھوٹے سردار کو دیکھا۔ آپ نے کتنا بدتمیز اور اکھڑ آدمی ہے، نہ تہذیب سے واقف اور نہ ہی گفتگو کا سلیقہ۔ عماد الدین زنگی نے دلچسپی سے پوچھا، یہ سرکش اور خود سرد جوان کون ہے؟ اسامہ نے جواب دیا، یہ چھوٹا سردار ہے۔ اسامہ نے نفرت سے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا نام اسد الدین یعنی یہ نجم الدین کا چھوٹا بھائی ہے، مگر بات ایسے غرور سے کرتا ہے کہ جیسے قلعہ تقریت کا حاکم یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور عیب ہے؟ اس جوان میں اسامہ تو جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے دل کا سارا غبار عماد الدین زنگی کے سامنے اگل دیا۔ سردار محترم، کوئی ایک عیب ہو تو بیان کیا جائے۔ تقریت کے فوجی اسے دیکھ کر کانپ جاتے ہیں۔ کوتوال اس سے آنکھیں چراتا ہے۔ یہ حضرت دن بھر خدائی فوجدار بنے لوگوں کے جھگڑے چکاتے پھرتے ہیں اور رات کو قلعے کی چوکیداری کرتے ہیں۔ اسامہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر راز ورانہ انداز میں بولا، سردار عالی مقام، مجھے ایک فوجی نے بتایا ہے کہ یہ صاحبزادے آج کل ایک ایرانی لڑکی سے عشق بھی لڑا رہے ہیں۔ زنگی کو نہیں آ گئی۔ اسامہ، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں عیب کی کوئی بات نہیں۔ اسد الدین کا لہجہ تمہیں سخت و کرخت معلوم ہوتا ہے، لیکن سرداری کی شان میں ہے۔ سچ پوچھو تو اس جوان کے رعب دار آواز مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ اسد الدین میں مجھے ایک زبردست حکمران کے جوہر نظر آتے ہیں۔ اسامہ کو اسد الدین دل سے پسند نہ تھا، لہٰذا اس نے عماد الدین زنگی کا تبصرہ بڑی بے دلی سے سنا اور تھوڑی دیر باتیں کر کے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ عماد الدین زنگی کو ملاقات کا مژدہ تو مل چکا تھا، پھر بھی اس کا دل کچھ بے چین تھا۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا اور یوں ہی ملتے ملتے صبح ہو گئی۔ فجر کی اذان قلعے کے ایک اونچے برج سے بلند ہوئی تو زنگی نے راہداری میں نکل کر دیکھا، اب بھی چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی نظر فصیل پر جانے والے زینے پر پڑی۔ زینے سے اسد الدین بڑی تیزی سے اتر رہا تھا۔ 4 شمع برادر اس کے پیچھے تھے۔ زینے سے اتر کر وہ قلعے کے صدر دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھلا کر تنہا باہر چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عماد الدین زنگی کی چھٹی حس نے اسے خطرے کا احساس دلا دیا۔ اسد الدین کا فصیل سے باہر جانا اور پھر قلعے کے صدر دروازے کا بند ہونا بڑا معنی خیز تھا۔ عماد الدین زنگی بھاگ کے اسامہ کے کمرے میں گیا۔ اسامہ ابھی سو رہا تھا۔ زنگی نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ زنگی کو پریشان دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ گئے اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا، سردار محترم، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ زنگی نے جو کچھ دیکھا تھا
جلدی جلدی کہہ سنایا۔ اسامہ شیرازی سوچنے پڑ گیا، کہیں ہمارا دشمن پیچھا کرتے ہوئے تو یہاں نہیں آ گیا۔ عماد الدین زنگی نے خدشہ ظاہر کیا۔ اسامہ شیرازی نے سر اٹھا کر عماد الدین زنگی کو دیکھا تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ والی موصل کو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، اگر کراجہ ساکی نے ہمیں گھیر لیا ہے تو ہمیں بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ کراجہ ساکی عماد الدین زنگی کا بہت بڑا دشمن تھا اور وہ عماد الدین کو تلاش کرتا ہوا پیچھے آیا، اور ہم اس بات کا ذکر پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ لیکن نجم الدین کرد ہے، مہمان نوازی ان قبائل کا ترا امتیاز ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کراجہ ساکی اپنی کوشش میں ناکام رہے گا۔ عماد الدین زنگی کا دل ڈوبنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فرار کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، آخر اس نے حالات کو خدا کے سپرد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جس خطرے سے وہ بھاگ کر قلعہ تقریت میں پناہ گزین ہوئے تھے، وہ خطرہ موت کی طرح ان کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تقریت میں بھی آ پہنچا۔ اسامہ نے اڑ کر دروازے اور راہداری میں جھانک کر پھر جھجک کر پیچھے ہٹا اور ہاتھ کے اشارے سے عماد الدین زنگی کو قریب بلایا۔ عماد الدین زنگی نے باہر جھانکا، راہداری کے اختتام پر قلعے کا صدر دروازہ بند ہو رہا تھا۔ اسد الدین صدر دروازے سے گزر کر راہداری میں آ گیا تھا، اسے زنگی کے دروازے کے سامنے سے گزر تھا۔ زنگی اور اسامہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ چند لمحے بعد اسامہ نے پھر جھانکا تو اس کی نظر راہداری کے دائیں جانب اٹھ گئی۔ ادھر سے بھی ایک قوی ہیکل ادھیڑ عمر کا آدمی چند سپاہیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ قد و قامت میں یہ اسد الدین کے لگ بھگ تھا، لیکن اس کی عمر اسد الدین سے 8-10 سال زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ اسامہ نے پلٹ کر آہستہ سے کہا، بائیں طرف سے اسد الدین اور دائیں جانب سے شاید قلعہ کا حاکم نجم الدین ایوب آ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نجم الدین ہی ہے۔ زنگی نے ذرا سی گردن نکال کر اندر کھینچ کر بولا، ضرور یہ اسد الدین کا بھائی ہے، وہی ڈیل ڈول، وہی شاہانہ چال۔ اسد الدین اور نجم الدین کی ملاقات اسامہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے ہوئی۔ انہیں یہ احساس نہ ہو سکا کہ وہ دو معزز مہمان کھلے دروازے میں اندر کھڑے ہیں۔ نجم الدین نے ذرا پریشانی سے پوچھا، اسد الدین تم قلعے سے باہر کیوں گئے تھے؟ اسد الدین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، ہاں برادر محترم، میں باہر گیا تھا ان کتوں سے ملنے۔ کون کتے؟ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کون ہے قلعے کے باہر؟ نجم الدین نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اسد الدین ہونٹ چبا کر اور مٹھیاں بند کرتے ہوئے بولا، وہ کتے خوزستان اور فارس والے کراجہ ساکی۔ کراجہ ساکی کا نام جیسے ہی عماد الدین زنگی کے کانوں سے ٹکرایا، وہ اسامہ کو پیچھے دھیک کر راہداری میں پہنچ گیا۔ اسد الدین اور نجم الدین دونوں نے زنگی کو حیرت سے دیکھا۔ عماد الدین نے شکوہ لہجے میں کہا، والی موصل اپنے میزبان کو سلام عقیدت و خلوص پیش کرتا ہے۔ برادر اور عزیز دشمن تمہارے قلعے تک پہنچ چکا ہے، تمہیں ہماری قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ راہداری میں کھڑے ہو کر نہیں ہونا چاہیے، اندر بیٹھ کر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسد الدین زنگی کو پہچانتا تھا، لیکن نجم الدین نے اسے اب تک نہ دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے زنگی کا منہ دیکھ رہا تھا۔ برادر محترم، یہ حلب و موصل کے گورنر عماد الدین زنگی ہیں۔ اسد الدین نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے زنگی کا اپنے بھائی سے تعارف کروایا۔ نجم الدین نے بڑی محبت سے اپنے بازو پھیلا دیے۔ زنگی بھی ہاتھ پھیلائے کر آگے بڑھا اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور زنگی نے کہا، اے تقریت کے عظیم حاکم، تم ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ چاہو تو ہمیں دشمن کے حوالے کر دو، اور چاہو تو اتنی مہلت دے دو کہ ہم تمہارے قلعے سے کہیں بہت دور نکل جائیں۔ حوصلہ رکھیے والی موصل، حوصلہ، نجم الدین نے پیار سے کہا، اور زنگی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا۔ اسامہ نے ادب سے نجم الدین کو سلام کیا۔ زنگی نے اسامہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرا جانباز دوست اسامہ شیرازی۔ وقت کی بات ہے، کبھی یہ اسلامی سرحد کے سب سے مشہور قلعے
شیراز کے کلادار تھے، لیکن حالات نے انہیں مجھ تک پہنچا دیا۔ نجم الدین نے زنگی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی، اسے باہر کے حالات معلوم کرنے کی فکر تھی، اس لیے اسد سے پوچھا، ہاں آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اسد الدین کا غصہ اب تک کم نہیں ہوا تھا۔ برادر محترم، رات کے پچھلے پہر میں فصیل پر تھا کہ دجلہ پار مجھے گھوڑوں کے ٹاپو کی آواز سنائی دی۔ اندھیرے کی وجہ سے ان کے چہرے مجھے نظر نہ آ سکے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے شمع روشن کی تو میں نے دیکھا کہ دجلہ کے اس طرف ہزاروں گھوڑ سوار آپس میں جیسے صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ میں محافظوں کو ہوشیار اور خبردار کہتا ہوا فصیل سے اترا اور سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ تم اکیلے گئے تھے؟ نجم الدین نے سختی سے پوچھا۔ اس کے سخت لہجے نے اسد الدین کو نرم کر دیا اور وہ آہستہ سے بولا، برادر بزرگ، میں اکیلا گیا تھا، لیکن میں نے قلعے سے نکلتے صدر دروازہ بند کرا دیا تھا۔ نجم الدین کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اسد الدین، یہ تمہاری غلطی ہی نہیں، بہت بڑا حماقت بھی ہے۔ اگر دشمن صدر دروازے کے پاس پوشیدہ ہوتا تو کیا تم اسے اکیلے روک لیتے؟ تمہاری حماقت انگیز شجاعت پورے قلعے کو مصیبت میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اسد الدین نے سر جھکا لیا۔ والی موصل عماد الدین زنگی کو اس کی یہ ادا اور بھی پسند آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس قسم کے سرکش جوان ایسے موقع پر اکثر گستاخی پر اتر آتے ہیں، لیکن اسد الدین نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا اور بڑے بھائی کو جواب دینے کی گستاخی گریز کیا۔ تب زنگی نے نجم الدین سے کہا، اے تقریت کے حاکم، بہادر نوجوان اس طرح کی غلطیاں کر ہی جاتے ہیں اور سمجھدار حاکم کو انہیں درگزر کر دینا چاہیے۔ زنگی نے اسد الدین کی طرفداری کی تھی، لہذا اسد نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ نجم الدین کو یہ طرفداری پسند نہ آئی۔ والی موصل بہادری قابل ستائش ہے، لیکن وہ بہادر جو عقل سے خالی ہو اپنے ساتھیوں کے لیے عذاب اور خطرہ بن جاتا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے برادر بزرگ۔ اسد الدین نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ نجم الدین کا منہ بند کر دیا۔ نجم الدین نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، اچھا آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ اسد الدین کا غصہ ٹھنڈا اور آواز کا زور ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، دریا پار میری ملاقات کراجہ ساکی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ 5000 گھڑ سوار ہیں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی والی موصل کا یعنی عماد الدین زنگی کا مطالبہ کیا۔ کہتا ہے کہ اگر عماد الدین زنگی کو واپس نہ دیا گیا تو قلعہ تقریت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ نجم الدین نے زور سے ہوں کہا۔ اس طویل ہوں میں ہی بڑا زور اور بڑی گھن گرائی تھی۔ یہ ہوں نہ تھی بلکہ اعلان جنگ تھا۔ نجم الدین نے حکم دیا، تمام فوج فصیل پر پہنچا دی جائے، تمام دروازوں کی اچھی طرح حفاظت کی جائے، کراجہ ساکی کو جواب دیں گے۔ اسد الدین جا کر ہمارا حکم سب کو پہنچا دو۔ اسد الدین اپنی جگہ سے نہ ہلا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ نجم الدین نے اسے گھور کر دیکھا اور ڈانٹ کر کہا، اسد الدین، تمہارے کانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی، کیا تم سو رہے ہو؟ اسد الدین نے مردہ آواز میں جواب دیا، بزرگ محترم، مجھ سے ایک اور غلطی ہوئی۔ کیا کہا؟ نجم الدین نے گھبرا کر پوچھا، اور کیا حماقت کی تم نے؟ میں نے راجہ ساکی کو جواب دے دیا۔ نجم الدین آپے سے باہر ہو گیا۔ بغیر میرے مشورے کے تمہیں جواب دینے کی بات کیسے ہوئی؟ کیا جواب دیا تم نے؟ وہی جواب جو ایک کرد کو دینا چاہیے۔ اب اسد الدین کی آواز میں مراؤ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اقبال جرم کر کے سزا کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا ہو۔ کرد ایسے موقع پر کیا جواب دیا کرتے ہیں؟ نجم الدین نے زہر خند سے کہا۔ اسد الدین اس جواب سے ہمیں آگاہ نہیں چاہتے۔ اسد الدین ڈرتے ڈرتے بولا، میں نے کہہ دیا کہ جو کرنا ہے کرو، اپنی پناہ میں آنے والے دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ عماد الدین زنگی اور اسامہ نے اسد الدین کے اس جواب کو بڑی حیرت سے سنا۔ پھر اس حیرت سے کے ساتھ انہوں نے نجم الدین کی طرف دیکھا۔ بھائی نے جو جواب دیا وہ غلط ہو صحیح، لیکن اس پر عمل کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پھر اس نے اسد سے کہا، جاؤ جنگ کی تیاری کرو اور کراجہ ساکی کو ایسا منہ توڑ جواب دوں گا کہ وہ آئندہ کبھی
کردو کے کفے مہمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ کرد واقعی عظیم قوم ہے۔ عماد الدین زنگی نے کردو کے کردار کی تعریف کی۔ قدرت نے ہمیں طاقت دی، ہم اس احسان کا بدلہ اس طرح اتاریں گے کہ تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ تکریت کا سر بھنگ قلعہ دریا دجلہ کی بائیں کنارے ایک اونچی چٹان پر واقع تھا۔ اس دور میں ہر قلعہ اتنا وسیع و عریض ہوتا کہ اس میں پورا شہر بس جاتا۔ مخالف گروہوں کے آئے دن کی چپکلے سے بچنے کے لیے تمام آبادی قلعے کے اندر ہی رہا کرتی تھی۔ قلعے کے باہر چراگاہیں اور کھیت ہوتے جہاں کاشتکاری کی جاتی۔ قلعہ تکریت ایشیائے کوچک کے چند ناقابل تصغیر قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس بلند و بالا قلعے کو مضبوط بنانے کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی۔ خندق تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ جس وقت قلعے پر حملہ ہوتا تو پہلے دفاع کے طور پر تقسیم کو دربار پار کرنے سے باہر رکھا جاتا۔ اگر دریا عبور ہو جاتا تو چٹانوں میں بنی ہوئی پناہگاہوں میں چھپے ہوئے تیر انداز حملہ آوروں پر تیروں کی بارش کرتے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسد الدین کا چکر کس لڑکی سے تھا، اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی، یہ بھی سنتے چلیں۔ اسد اور آزوری کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد تو اسد کا یہ دستور ہو گیا کہ وہ جب بھی گاشت کے لیے نکلتا تو محلہ شکارہ کا ایک چکر ضرور لگاتا، اور جب محلہ شکارہ میں جاتا تو آزوری کی خادمہ جورا اسے سلام کرنے ضرور آتی۔ یہ سلام و کلام پہلے جورا کی معرفت ہوتے رہے، پھر آزوری کے اصرار پر اسد الدین کو آزوری سے محبت ہو گئی، لیکن اسد الدین کے لیے یہ لفظ بے معنی تھا۔ اس جیسا وحشی اور شعلہ صفت جوان محبت کے لطیفے جذبے سے قطعی ناآشنا تھا، لیکن جب وہ رات کی تنہائیوں میں قلعے کی فصیل پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو غور کرتا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا۔ وہ اپنے دل سے سوال کرتا کہ آخر قلعہ محلہ شکارہ میں کون سی کشش ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب تک وہ آزوری کے دروازے پر پہنچ کے اسے دو ایک باتیں نہیں کر لیتا اسے چین کیوں نہیں آتا۔ دوستو، محلہ شکارہ اس کی محبوبہ آزوری کا محلہ تھا۔ تو اسد الدین گشت پر تھا اور محلہ شکارہ اس کے سامنے تھا۔ یہ محلہ نظر آتے ہی اس کے قدموں میں تیزی آ جاتی، اور آج تو اس کے قدم اور بھی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ پورے ایک ہفتے کے بعد اس نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ اس نے محلے کی گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ آزوری کی خاتمہ جورا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ معلوم ہوتا تھا وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ جب سے اسد الدین نے ادھر آنا بند کیا تھا، آزوری جو کہ اسد الدین کی محبوبہ تھی، اس نے اپنی جوراں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ گلی کے سرے پر اسد الدین کا انتظار کرتی رہے، اور جیسے ہی وہ نظر آئے اسے لے کر سیدھی گھر آ جائے۔ اسد الدین نے جوراں کو دیکھا تو خلاف عادت مسکرا کے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جوراں، آپ کا انتظار، جوراں نے معصومیت سے جواب دیا۔ اسد الدین چونک پڑا، میرا انتظار؟ وہ کیوں؟ کس نے کہا تجھ سے؟ آج تو میری جان چھوٹ گئی، جوراں نے جلدی سے کہنا شروع کر دیا۔ میں تو پچھلے 15 دن سے یہاں آ کر ہر روز کھڑی رہتی تھی اور صبح سے شام تک انتظار کر کے واپس جاتی تھی۔ یہ بھی آزوری کا حکم تھا؟ پاگل کہیں کی، آزوری نے یہ حکم کیوں دیا؟ اسد الدین چڑچڑا سا ہو گیا۔ میں کیا جانوں کیوں حکم دیا؟ جوراں نے جواب دیا۔ میں تو حکم کی باندھی ہوں، جو مالکہ نے کہا وہ کرنا پڑا۔ آپ چل کے خود ہی پوچھ لیجئے، انہوں نے تو رو رو کے اپنی جان ہلکان کر دی۔ اسد الدین اسے کوئی جواب نہ دیا اور جوراں کے ساتھ چلنے لگا۔ دوستو، مزید آگے کا حصہ سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔